الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب الحريق. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سورہ بروج کی ابتدائی آیتیں ہیں اور جس واقعے کا ان آیتوں میں ذکر ہے یا اشارہ ہے اس کی تفصیل میں گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں عرض کر چکا ہوں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک نوجوان لڑکے کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک بت پرست کاہن سے نجات دلا کر ایک حق پرست موحد کی صحبت عطا فرمائی اور اس کی بدولت اسے ایمان نصیب ہوا. اور جب اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ایمان کی بدولت اس کی دعاؤں میں یہ تاثیر پیدا کر دی کہ وہ جس کے لیے بھی دعا کرتا اللہ تعالیٰ اس کے مقصد کو پورا کر دیتا تھا. جو بادشاہ بت پرست تھا اس کو جب یہ پتہ چلا تو اس نے اس لڑکے کے اوپر جو ایمان لانے والے تھے ان سب کے خلاف کارروائی یہ کی کہ خندق میں آگ بھڑکائی اور اس خندق کے اندر ایمان لانے والوں کو، سارے ایمان لانے والوں کو اس خندق میں ڈال دیا، یہ سوچ کر کے وہ سارے کے سارے ایمان لانے والے آگ میں جل جائیں گے، اور بڑے مزے سے اس کا تماشا دیکھ رہا تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ جن لوگوں کو آگ میں ڈالا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کی روحیں پہلے ہی قبض کر لی، ان کو آگ کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، اور وہ آگ بڑھ کر خود اس بادشاہ اور اس کے ساتھیوں کو اپنی لپیٹ میں لے گئی. ان لوگوں کو اصحاب الاخدود کہا جاتا ہے، جنہوں نے وہ خندق کے اندر آگ لگائی تھی، یعنی خندق والے. اس کے کچھ آثار اب بھی سعودی عرب کے شہر نجران میں سنا ہے کہ موجود ہیں. اس واقعے میں دو تین عظیم نصیحتیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کا خاص طور پر ذکر فرمایا. ایک تو یہ بات
کہ اللہ تبارک و تعالی اگر کسی بندے کے اندر حق کی صحیح طلب ہو، یعنی وہ دل میں یہ طلب ہو کہ میں حق تک پہنچوں، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو پہنچا دیتے ہیں۔ ضرورت جو ہے وہ طلب کی ہے۔ اگر طلب ہی نہ ہو، آدمی غفلت میں زندگی گزار رہا ہو، صبح شام میرے گزر رہے ہیں، جس طرح بھی گزر رہے ہیں ٹھیک گزر رہے ہیں، اور حق کی تلاش نہ ہو، حق کی طلب نہ ہو، بے فکری میں اور لاپرواہی میں زندگی گزر رہی ہو، تو اس کا تو اللہ تعالیٰ کوئی اس کے لیے ضمانت نہیں دیتا۔ لیکن اگر حق کی طلب ہو انسان کے اندر، یہ طلب ہو کہ میں حق تک پہنچوں، صحیح بات میرے علم میں آئے، میں اپنا صحیح طرز عمل اختیار کروں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو پہنچا دیتے ہیں۔ یہ لڑکا جس کا ذکر ہے، اس کو اللہ نے طلب عطا فرمائی تھی۔ بادشاہ نے اس کو کاہن کے پاس، بت پرست کے پاس بھیجا تھا کہ کہانت سیکھنے کے لیے، لیکن اس کے دل میں طلب تھی اور وہ کسی موحد کے پاس چلا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس طلب کو قبول فرمایا۔ دوسرا سبق یہ کہ صحبت انسان کے لیے بہت عظیم چیز ہے، اور اچھی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت، یعنی ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ رہنا، ان کی باتیں سننا، ان کے طریقے کو دیکھنا، یہ انسان کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ صحبت صالح تورا صالح کند، صحبت طالح تورا طالح کند۔ نیک آدمی کی صحبت انسان کو نیک بناتی ہے، اور برے آدمی کی صحبت انسان کو برا بناتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ بن جاؤ، سچوں کے ساتھی بن جاؤ، سچے لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو۔ اس غلام، اس لڑکے کو دیکھیے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک موحد کی صحبت عطا فرمائی، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ اس کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دوسرے بے شمار انسانوں کی اصلاح کا ذریعہ بنا دیا۔ تو دوسرا سبق عظیم اس سے ملتا ہے۔ تیسرا سبق اس واقعے میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا اگر خلوص کے ساتھ ہو، اور خلوص کے ساتھ آدمی اپنے لیے صحیح راستہ مانگے، اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دے دیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ مانگا جائے کہ اللہ مجھے صراط مستقیم عطا فرما دیجئے، یعنی میرے حالات کی اصلاح فرما دیجئے، مجھے اپنا تابع دار بنا دیجئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بنا دیتے ہیں، آخر کار وہ بن جاتا ہے۔ ہدایت کی دعا رائے گا نہیں جاتی، جیسے کہ اس لڑکے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ اور چوتھا سبق یہ ہے کہ جو لوگ مسلمانوں پر، اہل ایمان پر، ان کے ایمان کی وجہ سے ظلم و ستم ڈھاتے ہیں، یا ان کو آزمائشوں کا نشانہ بناتے ہیں، اذیتیں دیتے ہیں، وہ چاہے دنیا کے اندر کچھ دیر نفع بھی اٹھا لے، لیکن آخر کار ان کا انجام بڑا خطرناک ہے۔ چنانچہ جیسے میں نے روایت میں بتایا کہ روایت میں تو یہ بھی آیا ہے کہ وہ اسی وقت ختم ہو گئے، وہ آگ جو انہوں نے دوسروں کے لیے بھڑکائی تھی، اہل ایمان کے لیے بھڑکائی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو خود انہی کے جلنے کا ذریعہ بنا دیا۔ اور اگر اس دنیا میں بدلہ نہ ملے تو آخرت کے عذاب کی شکل میں تو بڑا زبردست۔ یہ ہے سبق جو قرآن کریم ان آیات کے اندر
دے رہا ہے. تو میں اب اس کا ترجمہ کرتا ہوں. والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی، برجوں والے آسمان کی. آسمان کو 12 حصوں پہ تقسیم کیا گیا ہے، ساری دنیا جانتی ہے. تو وہ ہم میں سے ہر حصہ برج کہلاتا ہے. کہتے ہیں بس سورج جو ہے فلاں برج میں چلا گیا ہے وغیرہ وغیرہ. تو برجوں والے آسمان کی قسم، والیوم الموعود، اور اس دن کی قسم جس کے آنے کا اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، یعنی قیامت کا دن. وشاہد ومشہود، قسم ہے حاضر ہونے والے کی اور جس کے پاس لوگ حاضر ہوں گے اس کی. حاضر ہونے والے سارے بنی آدم علیہ السلام کے سارے بیٹے اور جنات جن کو اللہ تعالی نے مکلف بن کے اس دنیا میں بھیجا ہے، وہ سب کے سب قیامت کے دن، والیوم الموعود جو کہا گیا وعدے والا، وہ دن جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اس دن میں سارے کے سارے انسان اور جنات میدان حشر میں جمع ہوں گے، حاضر ہوں گے. اور مشہود وہ دن ہے اور وہ قیامت کا دن اور میدان حشر جس میں سب کے سب حاضر ہوں گے. قتل اصحاب الاخدود، خدا کی مار ہے خندق والوں پر. النار ذات الوقود، وہ لوگ جنہوں نے آگ بھڑکائی تھی ایندھن والی. اذ ہم علیہا قعود، جبکہ وہ لوگ اس آگ کے کنارے بیٹھے تھے. وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور وہ جو کچھ ایمان والوں کے ساتھ کر رہے تھے اس کا نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ دیکھو ہم نے آگ بھڑکائی ہے اور ہم ایمان والوں کو اس آگ میں ڈالنے والے ہیں. وما نقموا منہم، اور انہوں نے ان ایمان والوں کو کسی اور بات کی سزا نہیں دی، صرف اس بات کی سزا دی کہ الا یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، کہ وہ ایمان لے آئے تھے اس اللہ پر جو سارے کائنات پر غالب ہے اور جو قابل تعریف ہے، جس کی تعریف میں زمین و آسمان اس کی تعریف کرتے ہیں. الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ کے جس کی سلطنت ہے تمام آسمانوں پر اور زمین پر. واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز کے ہر جگہ موجود ہے. اور پھر آگے فرمایا کہ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، جو لوگ مومن مردوں یا مومن عورتوں کو تکلیف کا نشانہ بناتے ہیں اور ان کو اذیتیں دیتے ہیں، تو لہم عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب تیار ہے. وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، اور ان کے لیے آگ کا عذاب تیار ہے. یہ ترجمہ ہے ان آیات کا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی. اور جیسا میں نے عرض کیا کہ اس میں یہ 4 سبق اس واقعے کے اندر موجود ہیں جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. اللہ تعالیٰ میں ان سے صحیح سمجھنے کی اور ان سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے. خاص طور پر جو آخری جملہ ہے کہ جو مسلمانوں کو یا کسی بھی شخص کو اس کی نیکی کی وجہ سے، اس کے ایمان کی وجہ سے، اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا معبود قرار دینے کی وجہ سے اذیتوں کو نشانہ بناتے ہیں، انجام ان کا بہت برا ہے. فرعون اور نمرود سے لے کر دیکھ لو، فرعون بھی خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور کیسے کیسے ظلم اس نے اہل ایمان کے اوپر ڈھائے. نمرود کو دیکھو کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس نے آگ میں جلانے کی کوشش کی، لیکن انجام کیا ہوا؟ انجام کار فرعون بھی غرق ہوا، نمرود بھی ہلاک ہوا، اور بڑے بڑے جبار، بڑے بڑے ظالم و جابر حکمران
جو انا والا غیری کے نعرے لگایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل کیا اور ذلیل کر کے ان کا خاتمہ برا ہوا۔ آج بھی مسلمان بہت سے مقامات پر ظلم و ستم کا شکار ہے، کہاں کہاں، برما میں، شام میں، مصر میں، لیبیا میں، کہاں کہاں کشمیر میں، فلسطین میں، اور آج امریکہ کا صدر یک طرفہ طور پر یہ اعلان کر رہا ہے کہ ہم بیت المقدس کو اپنا اسرائیل کا کیپٹل مانتے ہیں اور اپنا امریکی سفارت خانہ وہاں منتقل کرتے ہیں۔ وہ قدس جو انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی جگہ، جس کا ذکر قرآن نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، لیکن یہ چند روز کا کھیل ہے۔ یہ آج اپنے طاقت اور قوت میں مست ہیں، اپنے وسائل قوت کے اوپر ان کو ناز ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آئیں گے اور اس طرح آئیں گے کہ انشاءاللہ یہ نشان عبرت بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دن ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھائے جب ان کو اللہ تعالیٰ نشانہ عبرت بنائے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات لہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، جنہوں نے مومن مردوں اور عورتوں کو عذاب کا نشانہ بنایا ہوا ہے، ان کے لیے جہنم کا عذاب تیار ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار ہے۔ آخرت میں تو انشاءاللہ ہوگا ہی، لیکن اس دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں، اور اس دنیا کے اندر بھی بڑے بڑے فرعون اور نمرودوں کا حشر دکھایا ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا فرائض انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ غیرت و حمیت عطا فرمائے، ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اتنی جرأت اور شجاعت عطا فرمائے کہ ہم باطل کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ان آیات کریمہ سے پوری طرح سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔